السلام علیکم ناظرین، میں تسلیم زبان چودھری صبر شراز اس ٹائم دی ناظرین ویڈیو دسی رہے ہیں چکسواڑ ضلع میں پرداد کشمیر حاجی اورنگزیب صاحب جنہ تعلق نگیال چکسواڑ نال ہے. انہوں نے ناظرین ماشاءاللہ آج ختم شریف ہے. اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ محروم جنت فردوس اللہ مقام فرمائے. سٹارٹنگ تو ناظرین سے ویڈیو تک اسی چھوٹے بچے ماشاءاللہ قبر میں پڑھی رہ سکتے امجید اللہ پاک انہوں نے پڑھنا پرانا قبول فرمائے اور حاجی صاحب کی اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے. باقی ناظرین ویڈیو دسوں سے ختم شریف نہیں انشاءاللہ ناظرین ختم ویڈیو سے دساں. میں امید کرساں کہ سارے بندے جڑے بندے ویڈیو تک ساں انہیں سویتی گزارش کرنا 3 بڑی سورہ اخلاص پڑھی کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی کے حاجی صاحب نے دعا کری اٹھساں اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمائے. آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات لاکھ کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی یہ محفل رائے سالہ صاحب حاجی اورنگزیب صاحب رکت ہو رہی ہے. حاجی اورنگزیب صاحب ایک عظیم شخصیت تھی اور عوام کی خدمت کی. عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب ملتا ہے. اور حاجی اورنگزیب صاحب ان خصوصی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی عوام کی بلوس خدمت کی. آج تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے اس دنیا سے گزر گئے لیکن انہیں آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں. ان کے اجازت کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. میں اس تقریب میں محفل میں آمد پر تمام احباب کا دل کے تھا کرنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ محفل انشاءاللہ 12 بجے دعا ہوگی. پھر حبیب الرحمان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض پوشی دعا بتائیں گے. تو آج اس محفل کا جو باقاعدہ آغاز ہے بہت لازم اور پاک سے کیا جائے گا. میں جناب استاد القرآن جناب قاری منور حسین شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن سبحان اللہ ماشاءاللہ من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم शिस्त का आगाज हो चुका है। अब मैं फिर आयात बैनात के लिए मुल्तमिस हूँ उस्ताद उलमा फख्र उलमा नज़्म कुर्रा कारी मोहम्मद बुलबुल साहब आपसे गुजारिश है कि आप अपने मखसूस अंदाज में रब का कुरान सुनाकर सभी के दिलों को ज़य्यद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر چلو جی بسم اللہ کرو. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ایک ووٹ پڑے گا چاچی گے ہاتھ رکھو سبھی پھولیں گے. چاچی سیڑ شبیر کی دیو تھوڑے تھوڑے پاؤ ساڑھے پاؤ. ماشاء اللہ جی. چلو جی ماشاء اللہ دعا منگو چچو. اللهم صل على سيدنا مولانا آمين. محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم صل كل مسلم اللهم صل كل الايمان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا اللہ پاک جو پڑھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین آمین آپ کے بعد 1,24,000 مشہور یا اللہ سب کو یا اللہ ہم کو اسلام کی مرضی ہے تمام لوگ بالخصوص جو پڑھے اپنے حاجی رضی صاحب آمین جنت دوست میں عالم زندگی میں صغیر کبار گناہ مغفرت یا اللہ پاک سے آخری امتحانی کرنے توفیق عطا یا اللہ کو مرنے ٹائم کلمہ نصیب فرمائے حضور پاک سے شفاعت امت فرمائے صلی اللہ تعالی علی رسول محمد و علی اجمعین ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کو اپنی خوبصورت منفرد دل نشین خوبصورت آواز سے آپ کے دلوں کو مزین روشن فرما رہے تھے اب رات مصطفیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں اس سے قبل ایک خوبصورت ماحول ہو جائے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک بار کہہ دیجیے نعرہ تکبیر آج حاجی صاحب کا رفاقت سیاست کے بھی ساتھ تھی اور میلاد کے ساتھ بھی تھی آج ہم نے حاجی صاحب کو میلادی سمجھ کے یاد کرنا ہے آپ کا بولنا بھی حاجی صاحب کے لیے ان کے درجات میں بلندی کے لیے یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کا ذکر کرنا یہ بھی ان کے لیے باعث نجات ہے محبت کے ساتھ ہاتھ کو بلند کر کے جو اپنی گفتگو میں لگے اپنے کاموں میں لگے آپ کا آنا یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو حضور کے میلاد میں آتے ہیں آپ ہی حاجی صاحب سے درجات کی بلندیوں کے لیے ایک بار رب کا نام کو بلند بلند بولے نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ یہ خوبصورت انداز یہ سما تاکہ پتہ چلے کہ حاجی صاحب صحابہ میں سرکردگان نے خوبصورت انداز علماء مقتدیان یہاں تشریف رکھتے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحریک عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں جامعہ اسلامیہ شریعہ کے امام و مدرس حضرت علامہ مولانا حافظ انوار بن مصطفیٰ اتاری صاحب آپ مائک پہ تشریف لائے مختصر میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں تسے دیوار سنتے ہیں تمامی احباب مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ بادشاہوں سے تیرے در کی گراچے ہیں بادشاہوں سے تیرے در کی گراچے ہیں تخت والوں سے بھی اچھے ہے تیرے خاک نشین تخت والوں سے بھی اچھے ہے تیرے خاک نشین اور اللہ اللہ کی جانے سے بھی اللہ ملے اللہ اللہ کی جانے سے بھی اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا
صلی اللہ علیہ یا بلند آواز ماشاءاللہ کافی ہجوم نظر آ رہے ہیں تو بلند آواز کے ساتھ آپ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حکم امت کہ تیرے رب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی تو سایہ سبھی ہے سب کے عزیز و بالا. نبی کو سایہ سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عزیز و بالا. مگر جو آگے میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اس نظر کے ساتھ رمی قدر احباب سے بہت سے آپ نے بڑی خوبصورت نعت مصطفیٰ سماعت فرمائی. آج اس نشست کے میزبان محفل ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسلم و مربی اچھے اخلاق اچھے کردار کے مالک جناب قبلہ حبیب اللہ صاحب جو حاجی صاحب کا لفظ جگر ہے. اسی طرح خوبصورت ان کے برادر حبیب اللہ صاحب، امین اللہ صاحب، اور اسی طرح اللہ حاجی محمد ظفر صاحب، چودھری ذوالفقار صاحب، راجہ عبدالعزیز صاحب. دیکھر آپ جتنے بھی احباب جو حاجی صاحب کے ساتھ جن کا تعلق کا رشتہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. جو آپ محبت لے کر پیار لے کر یہاں تشریف لائے، جس طرح حاجی صاحب کا ایک تعلق اس علاقے کے اندر غربا مساکین کی مدد کرنا، چاہے سیاسی چاہے سماجی، ایک تنگ دل رکھنے والے آپ انسان جو پھر اعلیٰ جامعہ اسلامیہ شرقیہ کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا. آپ اس ادارے کے ممبر رکن سب کچھ تھے. اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے. آئے خوبصورت نعت مصطفیٰ سننے کے بعد انشاءاللہ پھر میں پریس حضرات کی طرف سفر کروں گا. خوبصورت اخلاق خوبصورت کردار کے مالک جناب قبلہ محمد الیاس حیدری صاحب آپ سے گزارش ہے آپ مائک پہ تشریف لائیں، مختصر اپنی حاضری جامعہ پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ میں باقی احباب کی طرف سفر کروں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے میرے قریب سے قطرہ کسی نے مالا دریا بہا دیے ہیں. دل میں بہا دیے ہیں. دل میں بہا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے جب آ گئی ہے جوش رغمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں. روتے ہنسا دیے ہیں. روتے ہنسا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں. سب غم بھلا دیے ہیں. سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. آنے تو
کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے لنگر اٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے ملک سحر کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے سیکھے بٹھا دیے ان کی مہک ہے اور یتیمی ساتھ لاتی ہے زبانیں بر کے دکھ یارو سنا ہے باپ اگر زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے سنا ہے باپ اگر زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے ملتمس دو یتیم کے لیے خوبصورت اخلاق کے مالک جناب قبلہ عابد حسین چودھری صاحب آپ کا رشتہ پریس کلب کے ساتھ ہے پریس کلب کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں جنرل سیکرٹری چکسواری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے تشریف لائیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قبلہ حاجی اورنگزیب صاحب کے حوالے سے یقین کریں کہ ان کی عزت افزائی کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کیونکہ عمران بھائی نے بھی کہا اور موقع بھی ایسا ہے کہ ان کی جو صفات تھی ویسے تو ہم گائے بغائے کو لکھتے رہتے تھے ان کی جو سماجی اور سیاسی خدمات تھی مذہبی خدمات تھی ان کے حوالے سے اخبارات میں ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے تو اس موقع پر بھی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے جو پہلو تھے ان پہ تھوڑا سا جس طرح قبلہ صاحب نے فرمایا کہ 2 منٹ کے لیے گفتگو کروں حاجی اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ چکساری پریس کلب کے ساتھ شروع سے منسلک رہے ہیں اور یہ ان کا بڑا پن تھا ان کا یہ اعزاز ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ہمیشہ شرکت فرمائی اور چکساری پریس کلب میں جو بھی عوامی مسئلہ ہوا اسے اجاگر کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل کی اس کے علاوہ میں جو کہ ہیلتھ کمیٹی کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ انجمن تاجرہ کا بھی حصہ رہا ہوں تو میں نے انہیں کسی بھی تاجر برادری کے مسئلے میں یا کسی عوامی مسئلے میں ہمیشہ صف اول میں پایا بے شمار لوگ مختلف آراء رکھتے تھے لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ کام کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ عوامی خدمت کے لیے اپنے دل میں ایک شفیق انسان کی طرح محبت رکھتے ہیں کوئی بھی عوامی مسئلہ ہو تو اس میں وہ کسی بھی غریب شخص کا مسئلہ ہو تو اس میں وہ دامے در میں سر میں جو اپنا حصہ ڈالتے تھے تو میں انہی الفاظ کے ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو بھی زندگی میں چھوٹی موٹی خطائیں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے اور کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے آمین بڑے خوبصورت انداز میں ایک خوبصورت انسان خوبصورت عظیم انسان کے بارے میں لب کشائی کر رہے تھے ملتمس خوبصورت حاجی صاحب کے نرینہ دوست راجہ عبدالعزیز صاحب آپ سے گزارش ہے حکم کے مطابق آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں قبلہ حاجی صاحب کے بارے میں خوبصورت جملے آپ ارشاد فرمائیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت قابل احترام علماء کرام علاقہ کی موضوع شخصیت میرے تاجر بھائیوں صافی حضرات السلام علیکم آج حاجی صاحب ختم شریف کی محفل جو سجائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کے بارے میں صرف 2-3 باتیں کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں میرا 33 اور 34 سال کے درمیان ان کا ایک تعلق تھا اور تعلق ایسے تھا کہ میں ان سے چھوٹا تھا چھوٹے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح انہوں نے ہماری تربیت کی ہے ایک بات انہوں نے ہمیشہ یہی درس دیا
کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو اور غربا مسکین کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. ماشاءاللہ. یہ ان کا ایک مشن تھا اور اس مشن پر وہ بھی رہے اور ہم ہی رہے. دوسری بات، دینی معاملے میں اسکول کا، کالجز کا، اسپتال کے معاملے میں دن رات وہ محنت کرتے تھے. سچی بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے. ملاد کا جب جلوس جاتا تھا تو اوپر تک جاتے تھے. سچے عاشق رسول تھے، ان کے بارے میں کیا بتاؤں. کسی کا دل دکھانا ان کے ذہن میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آمین. اور اللہ پاک ان کے بیٹوں کو، ان کے خاندان کے تمام فرد کو اور ان کے چاہنے والوں کو اللہ صبر دے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. حاجی صاحب کے بارے میں زیادہ باتیں کروں تو سمجھتا ہوں کہ دل بہت ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آمین. ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز، دکھ بھرے جملے آپ ارشاد فرما رہے تھے. بڑی خوبصورت گفتگو. یہاں جب اپنا سجن بھائی بچھڑ جاتا ہے تو میرے آئے ڈاکٹر تعلق قادری نے کئی خوب کہا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. علماء بیٹھے، مستند علماء بیٹھے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا. کاش میں سنگ میں تیرا ہوتا اور تیرے قدموں کو چھوڑتا ہوتا. آج حاجی صاحب کی صفات کو یاد کر کے اشک آئے، آنسو بہائے جا رہے ہیں. کوئی حاجی صاحب کے اخلاق کو یاد کر رہا ہے، کوئی حاجی صاحب کے کردار کو یاد کر رہا ہے، کوئی حاجی صاحب کی رفاقت کو یاد کر رہا ہے، کوئی حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کو یاد کر رہا ہے. کیونکہ حاجی صاحب ایک نفیس انسان تھے. آپ کا یاد کر رہا حاجی صاحب کو اچھے الفاظوں میں آپ کے اخلاق کی مثالیں دینا، آپ کے کردار کی مثالیں دینا، آپ کے جو آپ کے اندر وصف حمیدہ پائے جاتے تھے ان کی مثالیں دینا، یہ یقیناً حاجی صاحب کے لیے یہ وہ خوبصورت جملے ہیں. آج حاجی صاحب کی روح قبر انور کے اندر اس لیے خوش ہوگی کہ آج ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے چاہنے والوں نے حاجی صاحب کو اچھے الفاظوں میں اور رب کا ذکر، رب کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. آئیے چلتے ہیں حاجی صاحب کے خوبصورت چاہنے والے چودھری منیر حسین سینڈی صاحب صدر مرکزی انجم تاجران چکسواری، آپ سے گزارش ہے محترمہ آپ مختصر وقت کے لیے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت جملوں سے سامعین کے دلوں کو مزین فرمائیں. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج جس شخصیت کی محفل میں شریک ہے، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کی شان میں کچھ الفاظ کہہ سکوں، لیکن چند باتیں عقیدتاً پیش کرنا چاہتا ہوں. حاجی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ہمارا ان سے ساتھ تقریباً 30-35 سال سے ہے، اور جیسا کہ آپ صاحب کو معلوم ہے کہ ہماری ایک تنظیم جس کے بانی رکن تھے حاجی صاحب، ان کی قیادت میں ہم نے پچھلے 30-35 سال سے چکسواری کے علاقے میں مسائل کے حوالے سے، دینی معاملات کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، باقی دیگر معاملات کے حوالے سے حاجی صاحب کا کردار واضح رہا اور ہماری وہ قیادت کرتے رہے. ہمارے تمام ساتھی، ہماری تمام تنظیم مرکزی انجم تاجران آج اس شخصیت کو ہم بلا بیٹھے ہیں، نہیں بلانا چاہتے اور نہ بلا سکتے ہیں. ان کی قیادت کو ہم سب سلام کرتے ہیں. ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں سب ساتھی مل کر ان کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ
انہوں نے جو کردار ادا کیا ہماری اس تنظیمی حوالے سے، باقی تو معاملات دینی سماجی اور ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے بے شمار کارائے سر انجام دیے ہیں۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ انجمن تاجران کے حوالے سے، کیونکہ تاجران کے جو مسائل بازار میں تھے ان کے حل کے لیے حاجی صاحب کی قیادت ہمارے لیے مشورہ راہ تھی، اور ہمارے جو ساتھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی گھر میں بھی کوئی بندے رہتے ہوں تو ان میں چھوٹی موٹی بات چیت ہو جاتی تھی، جب کلش ہو جاتی تھی، ناراضگی ہو سکتی تھی، لیکن حاجی صاحب کی شخصیت نے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے رکھا، اور جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تو صرف حاجی صاحب کی ایسی شخصیت تھی جو ہم سب میں سینئر تھے، ان کی قیادت میں ہم نے اس تنظیم کو چلایا، اور آج تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ قائم دائم ہے۔ صرف کمی ہے تو حاجی صاحب کی کمی ہم انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے، اور ان کی قیادت میں ہم ان کے مشورے کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ میں رجوع تو ان کی فیملی، ان کے بیٹے، ان کے سارے عزیز و اقارب بھی ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں، لیکن بالخصوص جو کمی ہم محسوس کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سارے محسوس کر رہے ہیں۔ میرے تمام دوست یہاں موجود ہیں، حاجی عبدالعلی صاحب، شفیق صاحب، حاجی سکندر صاحب، بشیر پرواز صاحب، حاجی رحمت صاحب، ساری تنظیم کے جو بندے یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے میں حاجی صاحب کی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ جنت نصیب کرے، اور ہم سب کو مل جل کر جس طرح وہ ہماری قیادت کرتے رہے، ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے رہے، اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ان بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں اور ہمارا اپنے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں، دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے لواحقین کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی پوری فیملی کو صبر و جبر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ ملتمس ہوں جناب قبلہ چودھری محمد بشیر پرواز صاحب چیئرمین یونین کونسل بنیام، آپ سے گزارش ہے آپ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت انداز، خوبصورت جملوں کا انتخاب کر کے حاجی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم۔ حاجی صاحب کے بارے میں چونکہ میرا زیادہ عرصہ تعلیم کے ساتھ گزرتا ہے اور لفظوں سے لکھتے رہے، تو آج ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بات کرنی مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے، یہ محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اور اگر ایک جملے میں حاجی صاحب کی تعریف کی جائے تو وہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور۔ تو حاجی صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، گفتگو کرنے کا ان کا اپنا ایک انداز تھا، وہ جو خاص خوبی تھی کہ وہ جسے کہتے ہیں جابر سلطان کے سامنے بھی کلمہ آقا بڑے خوبصورت انداز میں جسے کہتے ہیں شوگر کوٹڈ وہ بولی دیتے تھے، وہ مشکل باتیں کہنا ہم نے بھی ان سے سیکھا، گفتگو کرنے کا انداز ہم نے ان سے سیکھا۔ تو جیسے کہ میں ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست بھی تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، میرے بزرگ بھی تھے، اور ان سب سے بڑھ کر میرے سرپرست تھے، اور میں نے بہت سی چیزیں ان سے سیکھی ہیں کہ کس طرح گفتگو کی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے۔ ایک مثال بہت سے لوگوں کو شاید علم نہیں کہ ورلڈ بینک کے ایک ڈائریکٹر تھے جو راجہ عزیز صاحب کے عزیزداری میں تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ ہم نے آپ کے حلقے میں 3 ہائی سکولز کی بلڈنگ بنائی ہیں جو کروڑوں کی مالیت کی تھی۔ تو رائے صاحب نے اتفاقاً حاجی اورنگزیب صاحب سے ذکر کیا کہ کیا ہے وہ اس طرح کی باتیں، حاجی صاحب نے کہا پلیز آپ مجھ سے ملوا دیں۔ تو حاجی صاحب ان ڈائریکٹر صاحب کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے، اور حاجی صاحب کا کمال دیکھیں کہ حاجی صاحب نے ان کو قائل کر دیا
کہ آپ چکسواری میں بھی بلڈنگ بنائیں، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ایک حلقے میں 2 یا 3 بلڈنگز ہی بنائی جا سکتی ہے، ہم اس حلقے میں 3 بلڈنگز بنا چکے ہیں۔ لیکن کمال دیکھیں آئی صاحب نے کہ آئی صاحب نے ان کو قائل کر لیا، اور آج جو گرلز اسکول کی ایک عظیم الشان بلڈنگ ہے جو 2 کروڑ سے بھی زیادہ مالیت کی ہے، وہ ان سے بنوائی۔ اور رائے صاحب بتاتے تھے، میں بھی کئی دفعہ شامل ہوا کہ وہ تنظیم یا اس کے ڈائریکٹرز اور باقی جو اوورسیئر یا باقی لوگ تھے، وہ کم از کم انہوں نے 30 سے 35 دورے کیے، ان کے کھانے پینے کا تمام بندوبست حاجی صاحب کرتے ہیں، اور جو ہزاروں میں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے چہرے پہ ایک شکن نہیں آنے دی کہ میں اس لیے خرچ کرتا ہوں یہ، اور نہ کبھی شاید آپ کو پتا ہو، نہ انہوں نے کبھی ذکر کیا کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ یہ چکسواری ہائی اسکول کی بلڈنگ صرف اور صرف راجہ عبدالعزیز اور حاجی اورنگزیب کی کوآپریشن کا ثمر ہے۔ ایک اور بات رہ گئی ہے، بھائی صاحب نے مجھے بتایا تھا، اگر میڈم یہاں ہوتی تو میں ان کے سامنے بات کرتا کہ آپ کو پتا ہے جو لوگ جاتے ہیں گرلز ہائی اسکول میں ہال کی بلڈنگ نہیں ہے، جو ہال ہے وہ گرنے والا ہے، شاید آپ کو معلوم ہو۔ تو حاجی صاحب نے ڈائریکٹر صاحب سے کہا کہ یہ اگر آپ یہ کر دیں کہ ہمیں اس ہال کو ٹھیک کر دیں یا نیاب تعمیر کر دیں، پہلے تو انہوں نے اپنی مجبوریاں گنائی، لیکن حاجی صاحب نے ان کو قائل کر، انہوں نے کہا جی زیادہ تو نہیں، میں اس کے لیے 50 لاکھ تک آپ کو دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ 50 لاکھ دیں، باقی جتنے پیسے ہوئے وہ میں خود خرچ کر دوں۔ لیکن شروع میں یہ قسمت کہ وہ کوٹلی جاتے ہوئے ایک حادثے میں وہ ڈائریکٹر صاحب فوت ہو گئے، اور وہ جو کام تھا وہ پایا تکمیل نہ ہو سکا۔ اگر میڈم ہوتی تو میں ان سے گزارش کرتا کہ حاجی صاحب کی اس کمٹمنٹ کو بھی آپ چونکہ اس وقت حکومت میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جید علماء کرام میرے سامنے تشریف فرما موزین علاقہ، بلکہ میں کہوں گا حاجی اورنگزیب صاحب کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے کو السلام علیکم، اور دعا گو کہ حاجی صاحب کو اللہ اپنے جوار نعمت میں جگہ دے۔ آمین۔ جی محمد بشیر پرواز صاحب چیئرمین یونین کونسل بنیام، بڑے خوبصورت جملوں سے حاجی صاحب کے جو کیے ہوئے کام ہے، رب کی رضا کی خاطر ان کا تذکرہ اپنے ہی انداز اور مخصوص انداز میں کر رہے تھے۔ بس دعا کرتے ہیں حاجی صاحب نے جو کیا رب کی رضا کی خاطر کیا، مالک قبول فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ آئیے آج اس نشست پریس نشست کے میرے پاس آخری خوبصورت مہمان بچے ہیں، اس کے بعد میں علماء کی طرف سفر کرنا ہے، پھر وقت مقررہ پر پیر صاحب بھی آ جائیں گے، اور پیر صاحب کی خطاب سے قبل قبلہ حد العزیز پیکرش کو محبت ناصر محمد رفیع اللہ چودھری حبیب اللہ صاحب نے اظہار خیال کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے پھر سب کو سننا ہے، اور حبیب اللہ صاحب کی خطاب سے پہلے ہم نے حضرت علامہ مولانا حامد کمال صاحب خطیب اعظم جامعہ اسلامیہ شرقیہ آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ایک نعرہ بلند کرتے پھر میں مہمان کی طرف سفر کرتا ہوں، برکت کے لیے نعرہ تکبیر۔ اچھا ماشاءاللہ بات تو نہیں کرنی چاہیے، اگر یہاں کوئی اور جلسہ ہوتا تو سارے ہی بولتے، لیکن یہ میلاد کا جلسہ ہے، آج یہاں میلادی بن کے محبت کے ساتھ آپ حاجی صاحب کے عشق میں آئے، حاجی صاحب کی رفاقت میں آپ بیٹھے، حاجی صاحب کا تعلق میلاد کے ساتھ، حضور کے ذکر کے ساتھ، اور تاجدار ختم نبوت کی کنونشن کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہوتا۔ جب بھی جلوس ہوتے آپ سرفرست ہوتے، ذرا بولیے تو اسے پیار کے ساتھ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بڑی مہربانی، رب آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے اس نشست کے آخری خوبصورت مہمان حضرت عزیز پیکرش کو محبت جناب قبلہ محمد عارف چودھری صاحب سابق امیدوار اسمبلی، آپ سے مدبرہ گزارش ہے سر آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خراج تحسین پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء و مشائخ، پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستو، حاجی اورنگزیب صاحب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات، آج ان کا تعزیتی ریفرنس ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ الفاظ اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں،
मगर बाज़ औक़ात अल्फाज आपके पास वो मौजूद नहीं होते कि आप उस शख्सियत को ख़राज अक़ीदत पेश कर सकें। मेरी रफ़ाकत बचपन से उनके साथ थी, चूँकि मेरा यह ननिहाल भी था, मगर उससे हट के मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा कि यहाँ पर उलमा मशाइख जब बात करते हैं तो तहक़ीक़ी बात करते हैं, अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक जो कुरान और सुन्नत कहती है उसके मुताबिक बात करते हैं। तो मैं एक जुमले से स्टार्ट करता हूँ कि इंसान कब्र के अंदर चला जाता है। हर इंसान ने कब्र के अंदर जाना भी है, मगर कुछ इंसान जब कब्र के अंदर जाते हैं तो कब्र के साथ ही वो एक और जगह अपनी जगह बना लेते हैं। वो जगह इंसानों का दिल होता है, और वो इंसानों के दिल के अंदर जो जगह बनाते हैं उसका तल्लक बड़ा गहरा है। वो तल्लक समाज के साथ, अल्लाह के साथ उसका जुड़ा हुआ है, इबादत करता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर उलमाए कराम मौजूद हैं, 5,000 साल तारीख जो लिखी पड़ी है उसके अंदर जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाई तो कमोबेश 18,000 मखलूक पैदा की। बात का नुकता नजर है 10,000 है, पर 18,000 पे लेते हैं या 10,000 पे लेते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर मखलूक पैदा की। जब मखलूक पैदा की तो वो पैदा करने वाला फख्र महसूस करता है, जैसे फिलासफर फलसफे पे करता है, शायर शायरी पे करता है, इनोवेशन करने वाला, तहकीक करने वाला अपनी इजाद पे करता है। तो वो वादहु ला शरीक की चीज पे फख्र करता है कि वो जब इंसान को पैदा करता है तो सारी कायनात में बैठे हुए मखलूक को इकट्ठे करके कहता है कि आओ आज मैं आपको एक शाकार बताता हूँ कि मैंने पैदा करना है। वो शाकार कौन था? वो इंसान था। और जब इंसान को पैदा किया तो अल्लाह प्राउड हुआ, तो जब अल्लाह प्राउड हुआ, फख्र महसूस किया, तो उस इंसान को पैदा करते हुए इंसानियत के भी कुछ असूल बनाए। और वही असूल पे मैं बात भी खबर करूंगा कि जो भी इंसान अल्लाह के बनाए हुए इंसानियत के असूल पर अमल पैरा होता है वो अरूज पाता है, अल्लाह के हाथों इबादत की बुनियाद पे पाता है और दुनिया के अंदर इंसानियत की खिदमत करके पाता है। तो हाजी साहब को अगर मैं सियासी तौर पर लूं तो कमाल के वो सियासी वर्कर, और कमाल ये था कि वो सियासी दायरा आप एक जमात के साथ ही करते हैं, मगर वो यहाँ चकसवारी के अंदर रहने वाले लोग जिस भी जमात के साथ भी तल्लुक हो वो उनका नुक्ता नजर सुनते थे और अपना नुक्ता नजर बयान करते थे, और कभी भी चेहरे पे उसके खिलाफ मलाल नहीं आने। ये खूबसूरत होता है एक सियासी वर्कर। आजी साहब चकसवारी के अंदर जितने भी हेल्थ के इश्यूज हों, एजुकेशन के इशू हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हों, बिजली के मामलात हों, या वक्त जो इस वक्त हुकूमत वक्त होती है उसके खिलाफ जो भी रद्द-ए-अमल अवामी हो, तो मैंने हाजी साहब को 1990 से लेकर आज तक पहली सामने मजहबी हवाले से हो, मिलाद का प्रोग्राम हो, कोई ऐसा हिंदुस्तान में बाजी की हो या दुनिया के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कोई हरफ आया हो, कुरान पाक पे कोई हरफ आया हो, तो चकसवारी में जब जुलूस निकाला तो सबसे पहले हाजी साहब को आया। तो हाजी साहब ने अपना काम जो यहाँ पे था अल्लाह के हाथ में पूरा किया था, माशी, माशरती, सियासी, इक़्तिसादी, और यहाँ पे रहते हुए भी बहुत खूबसूरत तरीके से निभा के। और हमारे माशरे में मौलाना साहब आप भी हम भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हम ख्वातीन को वो हकूक के हवाले से मुख्तलिफ बातें भी करते हैं। तो हाजी साहब से जहाँ अपने बच्चों की बहुत खूबसूरत तरबियत की खुशकिस्मत है कि वो उनकी मेराज पर पहुँचा इस दुनिया से लिए, तो वही पर उनकी बहू भी उनको उन्होंने इनकरेज किया, उनका साथ दिया। तो आज असेंबली के अंदर बैठी हुई हमारी को करूंगा गुस्ताखी होगी मौलाना साहब तस्वीर भी काम दिएगा कि मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है। जिससे सवाल करूं जवाब होता है कि इस्लाम से दूरी,
میرا اگلا سوال ہوتا تھا کہ اگر اسلام سے دوری ہے تو یورپ آگے کیسے بڑھ گیا، چائنا کیسے آگے بڑھ گیا؟ وہ تو بدھسٹ کو ماننے والے ہیں، وہ تو یہودی ہے، وہ تو عیسائی ہے، کیسے بڑھ گیا؟ اگلا جواب مجھے ملتا تھا ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ بھی بات درست ہوگی، مگر مجھے بتا دیں کہ یہ لاطینی امریکہ میں جو 7 بلاد ہیں ان میں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی تو اس وقت غربت کی آخری لکیر میں رہ رہے ہیں۔ اگر یہی مطمع نظر ہے تو پھر ان کو بھی ترقی کرنی آنی چاہیے تھی، انہوں نے ترقی کی نہیں۔ ذرا یہ جواب آگے بند ہو جاتا مجھے ملا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اجازت چاہوں گا اور حاجی صاحب سے بھی اختتام کروں گا۔ مجھے جواب یہ ملا کہ جو فلسفہ اور فلسفہ سناتا ہے وہ بات مصروف کرتا ہے، اگر آپ بات نہیں دیں گے وہ آپ کو فلسفہ نہیں سنائے گا۔ شاعر شاعری کرتا ہے، آپ کو جا کے ٹیبل پہ بٹھاتا ہے اور کب چائے کا لیے اپنا شعر سناتا ہے تاکہ مجھے داد دیں۔ اگر آپ نے داد نہیں دیں گے تو آپ کو شعر نہیں سنائے گا۔ اسی طرح ایلویٹر بھی کرتا ہے، تو اسی میں اختتام کروں گا کہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا۔ فرانس کے رہنے والے تھے، ایک دن پیادل چلتے ہوئے ایک موڑ پہ گئے تو وہاں پڑی لالٹینیں ٹھیک کرنے والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ تو بلب بن گیا، آپ کا تو کام ٹھپ ہو گیا ہوگا۔ وہ گالیاں نکال رہا تھا بلب۔ ایڈیسن نے جب اس سے پوچھا کہ اس کو آپ بلب کو گالیاں نکال رہے ہیں، اس کو نہ نکالیں، آپ بلب کو گالیاں نکالتے تھے، نکال دو۔ دو چار ان کے آپس میں کیا کہ پڑ لگ گیا۔ وہاں پہ گزرتے ہوئے ایڈیسن صاحب آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو ایک بلب ایجاد کیا ہے، وہ اس سے نہیں رہے کہتے مسئلہ ان کو نکال نہیں رہا ہے، میری ذات کو گالی نکالتا کوئی مسئلہ نہیں، میری ایڈیویشن سے یہ گالی نکال رہا ہے۔ تو اسی پہ اختتام کروں گا اور یہی بات مجھے سمجھ آئی اور یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تحقیقار نے کسی غیر مسلم نے 100 لوگوں کو لیا کہ دیکھیں کہ یہ انسان کیسے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جس کو اللہ نے نمبر 1 بنا دیا، اپنا محبوب بنا دیا، اس سے اوپر تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر جب کتاب لکھی انسانیت کے حوالے سے ایک ایک پہلو کو مد نظر رکھا تو ٹاپ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ انہوں نے انسانیت کی وہ معراج جو اللہ نے ڈیٹرمن کر دی تھی اس کو دنیا کے اندر رکھنے کر دیا۔ تو میرا اختتام بھی یہی پہ ہے مولانا صاحب کہ جب ایڈیسن کو اس نے سنبھال لیا تو میری بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا 18,000 مخلوق میں اشرف المخلوقات تو انسانیت کے اصول وضع کر دیے۔ جو جو انسان فرد، افراد، معاشرہ، قوم، اقوام انسانیت کے اصولوں کو اپناتی ہے، وہ بہت لمبے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں اور بہت ایزی بھی ہیں، وہ معراج کو پہنچ جاتی ہے۔ اور جو نہیں پہناتے وہ اسی طرح جو ہمارے ساتھ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا اور نیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو اسی پہ اختتام ہے کہ یہ چہرہ جس کو میں نے صرف مسکراتے ہوئے دیکھا، آپ کو واضح کر دوں میرا اور ان کے درمیان بہت بڑا گیپ تھا سیاسی طور، مگر آپ یقین کریں کہ ہم جس پھٹے پر بیٹھتے تھے پچھلے 34 سال سے سخت سے سخت جملوں کا تبادلہ ہمارے درمیان اگر کئی دوستوں کے درمیان ہوا تو 14 صاحب کہ حاجی صاحب سے مسکراتے رہے اور اس کے بعد میں کہتے رہے کہ یہ درست بات ہے۔ تو وہ جو انسانیت کی معراج ہے وہ حاجی صاحب نے پا لی تھی، ہمیں وہ جانے جانا تھا بہت خوبصورت طریقے سے کہ رمضان کا مہینہ ملا، اور اس سے بڑھ کے میں ان کو اس لیے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہم جو سیاسی لوگ یا ورکر ہیں جو سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ تو حاجی صاحب جب بیمار ہوئے تو ایک مہینہ تک پورے چک سواری کے لوگ اپنی فیس بک پہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت لوگ تھے، وہ اپنی دعائیں دنیا میں ہی بخشش کی یہاں سے لے کر گئے، اور رمضان کا مہینہ انہیں ملا، بچے اپنے عروج پر پہنچ چکے، اپنی نوکریوں پر پہنچ چکے، اپنی بہو اسمبلی میں پہنچ چکی اور پوتے بھی پڑھ رہے ہیں، ہر انسان نے جانی ہے۔ اور وہ جس شان سے گئے اس شان کو اس دن ہم نے جنازہ میں دیکھا ہے، اور آج آپ یہاں پر اس عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دوستوں کے ساتھ تعظیم کرتے ہوئے اختتام کروں گا، وہ ہمارا الہی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔
ممتاز و معروف شخصیت محمد عارف چودھری صاحب سابق امیدوار اسمبلی بڑے خوبصورت مشکل ڈیفیکلٹ ورڈ یوز کر کے حاجی صاحب کو خراج تحسین اور ان کے کیے ہوئے کاموں کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے تھے. بڑا خوبصورت لیکچر, بڑا خوبصورت لیسن, معروف اور ممتاز عارفوں کا الفاظوں کا چناؤ کر کے اور تاریخ کا مطالعہ کر کے بڑا خوبصورت آپ تک یہ میسج پہنچایا. ایک اعلان سماج پر ہمارے CH42 گاڑی کا نمبر ہے. میرے اس خوبصورت بھائی سے گزارش اگر آپ گاڑی اس جگہ کھڑی کریں جس کی وجہ سے کسی دوست کو یا مجھے پھر اعلان نہ کرنا پڑے, آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں میرے خوبصورت بھائی آپ جائیں اور اپنی گاڑی محفوظ جگہ کھڑی کریں. اور بڑے خوبصورت نفیس انسان تشریف لائے قبلہ چودھری پرویز اشرف صاحب سابق قائم مقام وزیر اعظم کشمیر, آپ تشریف لائے. میں میزبان محفل قبلہ محترم استو کے لائے چودھری حبیب اللہ صاحب کی طرف سے, عظیم اللہ صاحب کی طرف سے, امین اللہ صاحب کی طرف سے, حاجی محمد ظفر صاحب کی طرف سے اور چودھری محمد ذوالفقار صاحب, راجہ عبدالعزیز صاحب کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اخلاق و سفر مرحبا. آزاد کشمیر کوٹلی کا ایک خوبصورت نام جن کے والد محترم بڑے نفیس اچھے اخلاق کے مالک رحمۃ اللہ فاتح محمود کیانی صاحب تشریف لائے, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اب یہ خوبصورت نشست اختتام کی طرف پہنچی. اب میں چلتا ہوں جامعہ رضویہ چکسواری کے پرنسپل جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر متین صاحب, آپ سے گزارش ہے مختصر وقت کے لیے مائک تشریف لائیں. پھر اس کے بعد جامعہ رضویہ کے خطیب صاحب کی طرف میں نے اور آپ نے سفر کرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حباب سی وقار, آج کی یہ خوبصورت نشست محفل پاک بسلسلہ سال ثواب حاجی اورنگزیب مرحوم انعقاد پذیر ہے. حباب سی وقار, یہ ایک حقیقت ہے, اس دنیا سے ہر ضرور چیز میں جانا ہے, لیکن جہاں بات اشرف المخلوقات کی آتی ہے, حضرت انسان کی آتی ہے, بندہ مومن کی آتی ہے, دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے, مختلف معاملات کے اندر اس نے زندگی کو گزارنا ہوتا ہے, لیکن جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس حضرت انسان نے اس دنیا کے اندر کیسا وقت گزارا, اس کا اخلاق کیسا تھا, لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیسا تھا. آج یہ عوام کا جمع غفیر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محترم حاجی صاحب نے اپنی زندگی بہترین انداز میں گزاری ہے. ہر بچہ, ہر جوان, ہر بوڑھا انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طرز عمل جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے کہ جب بندہ مومن دنیا سے جائے تو لوگ اس کے لیے الفاظ تحسین پیش کریں. اور سامعین سی وقار, قبلہ حاجی صاحب نے خوبصورت زندگی گزاری ہے, ہر شعبہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہر ایک زبان پر ان کے لیے الفاظ تحسین ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں, مخلوق خدا کی خدمت کی ہے, مالک کائنات ان خدمات کا تصدق ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے مخصوص خوبصورت انداز میں آپ تک بات پہنچا رہے تھے. امیر خسرو نے کئی قوال کہا کہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من کتم
ہر سو رقص اس مضبوط شب جائے کہ منبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا حسرو محمد شب معافر بود شب جائے کہ منبودم. حاجی صاحب کے ایک اور بہینہ دوست جن کے ساتھ حاجی صاحب کا رشتہ بیوں والا اور اچھے اخلاق اچھے کردار کے مالک محترم مقام حاجی محمد الیاس صاحب برطانیہ آپ تشریف لائے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. یہ خوبصورت جو مہمان آ رہے ہیں مجھ تک جو بڑے خوبصورتی کے ساتھ باریکی کے ساتھ جو میسج مجھ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی عمران بلال صاحب آپ مجھ تک بات پہنچا رہے ہیں پھر میں مائک کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں. آئیے چلتے ہیں آج کی اس خوبصورت نشست کے خوبصورت خطیب پیکرش کو محمد پیکر اخلاص و محمد مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ عاشق شوق صاحب خطیب اعظم جامعہ رضویہ چکسواری آپ سے مہربانہ گزارش ہے اب مائک پر تشریف لائیں اپنے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کریں. زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ جو بھی وابستہ ہے سرکار کے لمان کے ساتھ. کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین اور رموز جب تعلق میں ہو صاحب قرآن کے ساتھ. تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا علامہ شوق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تمہید مجھ سے قبل آپ نے بے شمار شخصیات کو حاجی اور انگزیب صاحب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا. یہاں ہم نے کوئی خطابت کے جوش نہیں دکھانے، ایک دو میسج آپ کے گوشگزار کرنا چاہوں گا. قبلہ حاجی صاحب ایک بہت بڑی ان میں ایک جو صرف تھی وہ عاجزی اور انکساری کی تھی، تواضع کی تھی، اور آپ علماء کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. اور یقین مانیے کہ ناچیز کے ساتھ جب بھی ملتے بڑے محبت کے ساتھ ملتے. اور آج واقعی جس طرح کہا گیا کہ حاجی صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے، ایک ان کے خاندان نہیں بلکہ پوری چکسواری کی حال ہے. پوری چکسواری جو ہے وہ حاجی صاحب کی کمی محسوس کرتی ہے. فقط یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے حاجی صاحب کی بات عرض کی تواضع کے حوالے سے، عاجزی کے حوالے سے، کولاد شریف کے بڑے جناب جی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی کار خیر میں حصہ لیتے، مسجد بناتے تو اپنے مریدین کو کہتے کہ دعا کریں یہ ریاکاری میں نہ آئے. آج ہمارے لیے یہی کہا ہے کوئی بندہ جو بھی کام کرنے والا ہے وہ مذہبی سماجی شخصیت ہے، جو بھی ہے جو بھی کام کرے میرا پیغام یہی ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور ہم بعض اوقات کرتے کیا ہے، بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کام کرنے چھوٹا سا ہوتا ہے وہ ہمارا کام ریاکاری میں چلا جاتا ہے یا پھر تکبر کی نظر ہو جاتا ہے. ان دونوں بیماریوں سے اپنے اعمال کو پاک رکھیں گے وہی ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور کتنے لطف کی بات ہے کہ جب ہم ایسے کام کرتے چلے جائیں، ایسے کام کرتے چلے جائیں اور ہر کام ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اور جب ہماری یہ روح نکلے، جسم سے نکلے، جب آسمانوں پہ یہ پرواز کرتی چلی جائے تو ہر آسمان پہ استقبال ہوتا چلا ہے اور اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی چلی جائے فرشتوں احترام کرنا یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا میں چلتا تھا آسمانوں پہ فرشتے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج آپ نے میں نے اسی مشن کو لے کے آگے چلنا ہے. جو بھی بندہ کام کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ سماجی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، خواہ وہ خطیب ہو، خواہ وہ کوئی اور بندہ ہو، جب بھی ہم کام کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور اگر ہمارے دل میں یہ بات آ گئی، مثال کے طور پہ اگر میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں خطاب کروں گا لوگ واہ واہ کریں گے، تو میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اگر میری نیت یہ ہے کہ میرے خطاب پہ، میرے بیان پہ، میری باتوں پہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، مجھے القابات سے نوازیں، تو پھر میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں. میں پھر اس تکبر کی طرف جا رہا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. میں یہی عرض کروں گا سب احباب سے، جو بھی کام کریں عاجزی میں کریں، جو بھی کام کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ بڑے خوبصورت منفرد انداز میں
حاجی صاحب کے کیے ہوئے کام دروش کے بعد حضور اکرم شفیع معظم کا تذکرہ کر رہے تھے خطاب کے دوران بے شمار یہ خوبصورت احباب، یہ خوبصورت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. جی تو چاہتا ہے میں سب کے نام لوں اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جتنے آپ خوبصورت یہاں تشریف رکھتے ہیں احباب. نہ ہی میزبان محفل آپ کو انویٹیشن کارڈ دیا گیا، آپ اس کو ایکسپٹ کر کے یہاں چلے آئے. کثیر تعداد میں علماء نقبا یہاں تشریف رکھتے ہیں. آئیے بڑا خوبصورت ایک کلام دکھ بھرے اس خوبصورت موضوع کی طرف میں قبلہ حاجی صاحب کی یاد میں یہ بڑا خوبصورت ممتاز و معروف کلام ہے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اگر پسند آئے دل میں اس کو جگہ دیجیے گا. الیاس بھائی تھوڑی سی آپ اس کی آواز بڑھاتے جائیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ڈاکٹر شاطر کا لکھا ہوا یہ کلام ہے کہ میری راحتوں کا سامان تھا مجھے چھوڑ کے جو چلا گیا. ہاں میری راحتوں کا سامان تھا مجھے چھوڑ کر جو چلا گیا، وہ شخص تو میری جان تھا جو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. وہ شخص تو میری جان تھا جو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میری محفلوں کی وہ جان تھا، ہماری محفلوں کی وہ جان تھا. میرے سخن کا قدردان تھا، میرے سخن کا قدردان تھا. ہاں میرے حوصلوں کی اڑان تھا مجھے چھوڑ کے جو چلا گیا. پیٹوں پہ شفقت باپ کی، دوستوں پہ شفقت دوست کی ہوتی ہے. اچھا باپ ہو بیٹوں کو اچھا بنا دیتا ہے، اچھا دوست ہو تو دوستوں کو اچھا بنا دیتا ہے، اچھا رفیق ہو تو دوستوں کو اچھا رفیق بنا دیتا ہے. کوئی یہاں مفسر کی بات کر رہا ہے، کوئی سائنسٹسٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی تھیوریز اور تھیسس کی بات کر رہا ہے، کوئی ہسٹری کی بات کر رہا ہے. ہر کوئی اپنے عشق میں حاجی صاحب کو حیران تحسین پیش کر رہا ہے. لیکن یہ ساری عشق حاجی صاحب کو کہاں سے ملی؟ یہ حضور کی محبت کا صدقہ ہے. حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کے عشق کی وجہ سے آج لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور ہر ایک کا دل ہے میں حاجی صاحب کی شان میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے جملے رکھو، کچھ نہ کچھ سینٹنس میں یوز کرو. بڑے مشکل الفاظوں کا چناؤ کر کے آپ تک مقررین خطبہ بات پہنچا رہے ہیں. شاطر نے بھی کمال کر دیا کہ میرے حوصلوں کی اڑان تھا جو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میری روح کے وہ قریب تھا، میری روح کے وہ قریب تھا، میرے درد کا وہ طبیب تھا، میری روح کے وہ قریب تھا، میرے درد کا وہ طبیب تھا، میرے شہر کا ذیشان تھا جو مجھے چھوڑ کے. چکسواری کی ایگزامپلیں دے رہے، چکسواری چاہے کوالٹی چاہے میرے پر حاجی صاحب کی مثالیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. حاجی صاحب نے یہ کیا وہ کیا، شاید نے نقشہ کھینچا کہ میری روح کے وہ قریب تھا، میری روح کے وہ قریب تھا، میرے درد کا وہ طبیب تھا، میرے شہر کا ذیشان تھا، مجھے چھوڑ کے جو چلا گیا. سوچا تو تھا ہمدرد ہے، سوچا تو تھا کہ ہمدرد ہے، میرے درد کا ہی کوئی فرد ہے. کیسے خبر تھی مہمان تھا مجھے چھوڑ کے جو چلا گیا. یہ بزم میں ہے جامع جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. آپ کسے خبر تھی، آپ کس کو خبر تھی، کون جانتا تھا کہ مجھے چھوڑ کے جو چلا گیا. شاہد و بہت مجبور تھا، ہاں شاہد و بہت مجبور ہو، وہ نہ چاہتا ہو کہ دور ہو. کہاں چھوڑنا آسان تھا، مجھے چھوڑ کے جو چلا گیا. میرے فن اسی کے ہی دم سے تھا، جوبن اسی کے دم سے تھا، اسے دیکھ کر میں جوان تھا، مجھے چھوڑ کے جو چلا گیا، مجھے چھوڑ کے جو چلا گیا. عظیم شخصیت تشریف لائی ہمارے محترم مشفق مربی قبلہ چودھری محمد یاسین صاحب کے لخت جگر، آپ کے صاحبزادے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جانے والے سفر کے ساتھی دوست آپ تشریف لائے. میں میزبان محفل جناب قبلہ چودھری محمد حبیب اللہ صاحب، چودھری محمد عظیم اللہ صاحب اور امین اللہ صاحب کی طرف سے آپ کو دل کی نگری سے اہلا و سہلا مرحبا. مدرمی قدر وقت کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے بس ایک دو نام آپ کے سامنے لے کر پھر میں ممتاز و معروف مذہبی سکالر کی طرف سفر کروں گا جن کو اللہ نے بڑی عشقیں دی ہیں، بڑا عروج دیا ہوا ہے. خوبصورت بات حدیث قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کے خوبصورت بیان حسنہ سے آپ سے مستفیض ہونا ہے.
جناب قبلہ فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب وزیر حکومت، اور اسی طرح حضرت عزیز قبلہ چودھری محمد یاسین صاحب. میں تعارف اس وجہ سے چودھری صاحب کو کروا رہا ہوں کہ بیٹوں کا نام باپ کی وجہ سے بولتا ہے، بیٹوں کی عزت باپ کی وجہ سے. جناب قبلہ چودھری محمد عامر یاسین صاحب وزیر حکومت آپ تشریف لائے، اور اسی طرح حضرت عزیز انگلش کو محبت سردار عقیل صاحب سیکرٹری آپ تشریف لائے، آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. آئیے چلتے ہیں آج کی اس نشست کے خوبصورت مہمان خطیب پیر صاحب بھی بلال بھائی کے حکم پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب بھی نکل چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی وقت خطاب کے دوران انشاءاللہ یہاں پہنچ جائیں گے. اور انشاءاللہ جتنا ہی وقت ہے، جتنا ہی ٹائم ہے، علامہ صاحب کی حوالے میں انشاءاللہ مائع کروں گا، اور یہ اپنے منفرد اور خوبصورت انداز میں اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا. آئیے چلتے ہیں آج کی اس نشست کے آخری مہمان خطیب بیکری ناس و محبت، بیکری عشق و محبت، حضرت علامہ مولانا مفتی حامد کمال صاحب خطیب اعظم جامعہ اسلامیہ شرقیہ چکسواری. آپ سے گزارش ہے آپ مسند میں تشریف رکھیے، ایاز بھائی اسٹیج لے آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں سامعین کے دلوں کو مزین فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنا اجتہام کثیر ہے، جتنے احباب بیٹھے ہیں، سارے محبت سے بآواز بلند آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سندی یا رحمت للعالمین. عوام ذی وقار اللہ رب العزت کی بے حمد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد حضور ہادی سبل ختم الرسل احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و اعلیٰ میں اپنی عقیدتوں کے محبتوں کے بے شمار پھول پیش کرنے کے بعد آج یہ اصال ثواب کی نور بدامہ محفل جو کہ حاجی محمد اورنگزیب صاحب کی بلندی درجات کے خوبصورت عنوان کے تحت انعقاد پذیر ہے. مجھ سے قبل بے شمار لوگوں نے اظہار خیال کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈال اول تا آخر لوگوں کے ساتھ بھرا ہے کہ جس میں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ تشریف رکھتے ہیں. وکلاء برادری، اس کے علاوہ صحافی برادری، اس کے علاوہ علماء برادری اور منسٹر صاحبان، جتنے احباب حاجی صاحب کے آج اس ختم اصال ثواب کی تقریب میں شریک ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا حاجی صاحب کی بخشش کا حوالہ بنائے. میرے سرنامے کلام میں جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، توجہ کیجئے گا. اللہ کلام مقدس میں فرماتا ہے والعصر، اے محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی. یہاں پر اللہ نے العصر فرمایا. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اپنی معنویت کے اعتبار سے سارے قرآن کا خلاصہ ہے.
वल-अस्र से लेकर वतवासौ बिस्सब्र तक सारे का सारा कुरान, अल्लाह के सारे का सारा फरमान, ये सूरे असर सारे कुरान का एक खूबसूरत खुलासा है कि जिसे पढ़कर समझकर इंसान इस कायनात में भी कामयाब हो सकता है, मरने के बाद दूसरी कायनात में भी कामयाब हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया महबूब कसम है तेरे जमाने की। उलमाए मुफस्सिरीन ने इसके 4 मानी जिक्र किए। पहला माना असर का ये है मुतलकन अद्दहर यानी जमाना। दूसरा माना इसका ये है आहद तरफ नहार, दिन का पिछला पहर उसे असर कहते हैं। तीसरा माना उलमाए मुफस्सिरीन ने असर का किया, असर से मुराद नमाज असर है। लेकिन चौथा माना कि जो हर दिल अजीज माना है, उलमा ने कहा कि अल असर से मुराद मेरे तेरे करीम महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। इसलिए कि कुरान में एक जगह अल्लाह ने महबूब के मकान की कसम खाई, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ने महबूब के मकान की कसम खाई। लेकिन मकान की कसम खाने के बाद ज़मान का मामला बाकी रह गया था। अल्लाह ने फरमाया महबूब वहां तेरे मकान की कसम खाई, बात समझाई, अब तेरे मुबारक ज़माने की कसम खाकर तेरी प्यारी उम्मत को बात समझाने लगा हूं। फरमाया वल अस्र, कसम है महबूब तेरे मुबारक ज़माने की कि जिस मुबारक ज़माने में तू तशरीफ फरमा है। आगे फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, इस कायनात गिनती में बसने वाले, इस कायनात रंगोबू के सारे बसरी खसारे में हैं, नुकसान में हैं, घाटे में हैं। फरमाया महबूब इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के कि जो ईमान ले आए, जिन्होंने तेरा और मेरा कलमा पढ़ लिया, जिन्होंने ईमान की मता हासिल करने के बाद अमाल साले किए और एक दूसरे को सब्र की और हक की वसीयत करते रहे। कहा सिवाय उन लोगों के हर बंदा इस कायनात में घाटे में है, हर बंदा इस कायनात की रानाई और आरज़ी लज्जत में गुम है। बिलाखिर का वक्त आएगा अपनी जिंदगी गुजार लेने के बाद ये इंसान जब अल्लाह के हरी में नाजा में हाजिर होगा, सिवाय पछतावे के इसके पास कुछ ना होगा, सिवाय उन लोगों के जो कायनात में रहे लेकिन रब रसूल की मान कर जिंदगी बसर करते रहे, आपस में एक दूसरे की खैरहाही करते रहे, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। मैं अपने से कबल गुफ्तगू सुन रहा था हाजी मोहम्मद औरंगजेब साहब के बारे में कि उनकी सारी जिंदगी हक बात कहने से इबारत थी, उनकी सारी जिंदगी एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने से इबारत थी, उनकी सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत करने से इबारत थी। हमारे साबिक उम्मीदवार जनाब चुई साहब कर रहे थे, बात कर रहे थे कि जब बलद किया गया उस वक्त उस बलद का जो इन्वेंटर था उसने कहा मैं ये जो लड़ाई कर रहा हूँ ये अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अपने इन्वेंशन के लिए कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे आका अलैहि सलाम की हदीस तैयबा याद आ रही थी। आका अलैहि सलाम ने फरमाया ऐ कायनात के बसने वालों अल खल्क़ु अयालुल्लाह फअहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसना इला अयालिही, सारी मखलूक अल्लाह की फैमिली है और अल्लाह को अपनी फैमिली में सबसे प्यारा वो लगता है कि जो उसकी फैमिली के लिए ज्यादा अच्छा हो। हमारे ये जो सियासी तरीके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अल्लाह को मौका अता करता है कि ये उसकी मखलूक की खिदमत करें। हाजी मोहम्मद औरंगजेब साहब भी इसी सिलसिले की खूबसूरत कड़ी थी कि जिन्होंने सारी जिंदगी मखलूक की खिदमत की। आका अलैहि सलाम ने फरमाया एक तरफ वो मोमिन हो कि जो साइमुल कहर हो व काइमुल लैल हो, दूसरी तरफ वो हो कि जो मखलूक की खिदमत करता हो। रब के नजदीक उसका मुकाम ज्यादा अफजल है कि जो मेरी मखलूक की खिदमत करने वाला है। हाजी मोहम्मद औरंगजेब साहब ये मखलूक की खिदमत करते थे तो मैंने अर्ज की अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए। आजकल ये बहुत बड़ा अलमिया है
کہ ہم اعمال نہیں کرتے، اچھے اعمال کی طرف نہیں جاتے اور فقط زبانی اعتبار سے کلمہ گو ہو کر اس کلمے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے ایمان کی متاع جس کے سینے میں آ جائے، اللہ رب العزت کی نظر میں ساری کائنات کے کافروں کے مقابلہ میں حاوی ہے، لیکن اعمال وہ از حد جزو لا ینفق ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ میں یہاں ایک بڑی خوبصورت حدیث طیبہ ذکر کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد اسے اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ تو کائنات میں رہ کر اس محبوب ہستی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اس وقت بندہ کہتا ہے ہاذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کائنات رنگ و بو کے آخری نبی، میرے تیرے سب کے مکی مدنی مختار محبوب اعظم محبوب خدا حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یاتیہ رجل فی قبرہ، ایک آدمی انسان کی قبر میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی معرفت نصیب ہو گئی، فرمایا ایک آدمی انسان کی قبر میں آتا ہے، احسن الوجہ حسن الثیاب طیب الرائحہ، فرمایا اس انسان کی شکل اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دیکھنے کا دل کرتا ہے، اس انسان کے کپڑے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دیکھ کر رشک آتا ہے، اس انسان کے پاس اتنی خوبصورت خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے کہ سننے کا دل کرتا ہے۔ انسان سے پوچھتا ہے میری قبر میں تو رسول اللہ کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، تو بتا تو کون ہے؟ یہاں تو میرے ماں باپ تک کسی کی رسائی نہیں، میرے دوست و احباب تک نہیں آ سکتے، تو کون ہے کہ جو اتنی حسین و جمیل شکل میں میری قبر میں آیا؟ اس وقت وہ نوجوان کہتا ہے انا عملک الصالح، میں وہ تیرا نیک عمل ہوں جو زندگی میں کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد رب نے مجھے یعنی تیرے نیک عمل کو یہ خوبصورتی کا نورانی پیکر پہنا کر تیری قبر میں تجھے بخشش کے نبی سنانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ آباب سے وقار، اگر انسان اس کائنات گہتے میں رہ کر اعمال صالح کرے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا رہے، یقیناً انسان اس کائنات میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد دوسری کائنات میں بھی کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا دستور کیسا ہے، اللہ نے بنایا سب کو پیدائش کے اعتبار سے سارے برابر، لیکن اعمال میں تفاوت کے اعتبار سے ہر انسان کا مقام اور مرتبہ یہ علیحدہ۔ اب دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ نے خود تعریف فرمائی، فرمایا پہلے میں نے بنایا پھر انہیں سجایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پہلے میں نے بنایا، بنانے کے بعد انسان کو سجایا، فرمایا پہلے انسان کو بنایا گیا پھر انسان کو ظاہری حسن دے کر سجایا گیا، سجانے کے بعد فرمایا پھر انسان کو دوزخ کی طرف واپس لوٹایا گیا، لیکن سب کو نہیں، فرمایا جنہوں نے اعمال صالح کیے انہیں پھر بچایا گیا، فرمایا پھر جنہیں بچایا گیا انہیں اجر دیا گیا۔ مولا کتنا اجر دیا گیا؟ فرمایا اتنا اجر دیا گیا لہم اجر غیر ممنون، اتنا اجر دیا گیا کہ جو انسانی زبان نہ تو بیان کر سکتی ہے نہ انسانی عقل اس کا احاطہ کر سکتی، ایسا انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اس لیے اس کائنات میں جس نے بھی اللہ کے حکم کے مطابق کام کیے، اللہ نے مرنے کے بعد اس کے درجات بلند کیے۔ آخری ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، حضرت مجدد الفاق شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت شیخ مجدد کون تھے؟ حضرت شیخ مجدد وہ تھے آپ کے کشف و کرامات کا یہ عالم تھا، اگر کوئی مسئلہ نہ آتا اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے زمین پر کھڑے ہو کر رب کی لوح محفوظ سے وہ مسئلہ دیکھ کر بتایا کرتے تھے۔ سارے مکاتب فکر کے علماء کا مسلمہ اتفاق ہے، 10 صدیوں کا یہ مسلمہ مجدد سلسلے نقشبند کا بانی پیشوا سرخیر حضور خواجہ شیخ مجدد الفاق شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے
کوئی بھی انسان ولایت کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اپنے آپ کو ساری مخلوق سے کم تر نہ سمجھ لے. مخلوق سے کم تر نہ جب تک اپنے آپ کو سمجھ لے، رب سے اپنی معرفت، اپنا قرب عطا نہیں کرتا. اور انسان جب اس سکیورٹی پر پہنچ جائے، ساری مخلوق اس سے اعلیٰ ہے، سب سے نیچے لیول کا میں ہوں، رب اسے اپنا قرب بھی عطا کر دیتا ہے، اپنی معرفت بھی عطا کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کائنات گہتی کے جتنے انبیاء تھے، ہر ایک نبی کا یہ اصول تھا، کھانا تب تک نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کسی کو ساتھ شریک نہ کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں تھے، کھانے کے لیے کوئی نہ ملا، تلیاش پسیار کے باوجود ایک انسان ملا تو فرمایا آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ غصے میں آئے، تیش میں آئے، اسے بھگا دیا. غیب سے جناب جبریل وحی لے کر آئے. اللہ نے فرمایا اے میرے کریم، اے میرے دوست، میرے خلیل، نافرمان ہمارا ہے، شرک ہمارے ساتھ کرتا تھا، لیکن ہم نے آج تک اسے بھوکا نہیں رکھا، آج تک اس کا رزق نہیں روکا. ایک وقت کے لیے تیرے در پہ کیا بھیج دیا، تو نے میرے بندے کو اپنے در سے دھتکار دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس مہمان کے پیچھے بھاگے، اسے تلاش کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد اس نوجوان نے جب حضرت کا یہ خارق العادت دیکھا، کہنے لگا پہلے بٹھایا، پھر پکایا، پھر تلاش کیا، پھر بٹھایا، پھر کھلایا، حضرت وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا پہلے جب پکایا تیرے مذہب کی وجہ سے، پھر رب نے فرمایا بندہ میرا تھا، تو نے پکایا کیوں، کھلاتا میں، پلاتا میں. ہوتا تو یہ کہ تیرے اخلاق کی وجہ سے یہ اسلام کا کلمہ پڑھتا. ابراہیم نے کہا کہ میرے رب نے حکم دیا اسے واپس بلایا جائے، عزت احترام کے ساتھ کھلایا جائے. اس نوجوان نے کہا اب کھانا بعد میں کھلانا، اپنے رب کا کلمہ پہلے پڑھانا، کھانا بعد میں مجھے کھلانا. اس کریم رب کا کلمہ پڑھا کر مسلمان مجھے پہلے کرنا. اس لیے اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کے مقبولیت کی سند انسان کو تب ملتی ہے کہ جب انسان اللہ کی مخلوق کی قدر کرے. احباب سے وقار اللہ کریم کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا انسان مرنے کے بعد جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو انسان سے دو قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں. ایک آپ سنتے ہیں اللہ پوچھے گا بتا نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، تو نے روزے رکھے کہ نہ رکھے، عبادات کے بارے میں، رب کی اپنی ذات کے بارے میں. فرمایا لیکن دوسرا سوال اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں کرے. اور یہ بات آپ سنتے ہیں کہ انسان اللہ کی نظر میں 70 سے زیادہ بچوں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جس طرح مجھ سے اسی طرح آپ سے. ہمارا ہر ایک کا یہ گمان ہے رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے جس کا دل دکھا رہے ہیں رب اس سے بھی 70 سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب اس سے بھی 70 سے زیادہ شفقت کرتا ہے. آقا نے فرمایا رب ہر ایک حق کو معاف کر دے گا لیکن اپنے بندے کے حق کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے جن احباب کو اللہ نے اطلاع دیا ہے انہیں چاہیے کہ سیرت فاروقی کو اپنائیں، انہیں چاہیے سیرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنائیں، انہیں چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں. یہ کائنات فانی ہے، یہ کائنات کے حسن فانی ہے، یہ کائنات کی زیبائش و آرائش فانی ہے، اس کائنات کی رنگینیاں عارضی ہے. بلاخر ہر ایک اپنی مدت کو پہنچ کر اللہ کے حریم نازا میں حاضر ہوگا. مزہ یہ ہے کہ انسان جب اس کائنات سے جائے، اس کا عمل جب قبر میں آئے تو کبھی شریر شکل میں نہ آئے بلکہ نور کا پیکر بن کر آئے اور پھر یوں کہے آنا
عملوں کا سالے سویا قبر میں اترنے والے، میں تیری زندگی کے وہ نیک اعمال کا پیکر دوری ہوں جو تو اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا۔ جب انسان اپنی زندگی میں یہ فکر اپنے دامن گیر کر لے، فکر اپنے دل و دماغ میں اسے بسا لے، یقیناً انسان اس کائنات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو کہ آج کی یہ اصال ثواب کی تقریب جہاں حاجی محمد اورنگزیب صاحب کو ہدیہ تبریک و تحسین، ان کی خدمات کو ہدیہ سپاس پیش کرنے کے لیے تھی، وہیں پر ان کی اولاد کے لیے ایک باپ کے بچھڑ جانے کی غم کی گھڑی میں انہیں سہارا دینے کی بھی خوبصورت تقریب تھی۔ میں عظمت والد کے لیے بس ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مادیت کے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی ماں کی شان بہت زیادہ بیان کرتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، جو ملا مجھے میری ماں کی دعا سے ملا، اس میں شک نہیں۔ ماں کے قدموں تلے رب نے جنت سجائی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اسی جنت کی چابیاں تیرے باپ کے قدموں تلے سجائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہو جائے تو اس کائنات کا خالق بھی تجھ سے راضی ہو جاتا ہے، اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہو جائے اس کائنات کا مالک بھی تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ وہ شجر سایہ دار ہے کہ جو اپنی اولاد کو زمانے کی ہر قسم کی تیز تند ہواؤں سے، ہر قسم کے خطرات سے بچا کر اپنی چھاؤں کے اپنے آنگن کے تلے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن حاجی محمد اورنگزیب صاحب نہ صرف اپنی اولاد کے لیے شجر سایہ دار تھے، بلکہ سیاسی سماجی شخصیت ہونے کی وجہ سے علاقائی چک سواری کے لیے بھی مثل شجر سایہ دار تھے، مثل صاحبان تھے کہ جن کی خوبصورت سائے تلے اس علاقے کی عوام، مختلف مدارس کے بچے، مختلف سکولوں میں زیر تعلیم بچے، ان سب نے بھی راحت اور ٹھنڈک محسوس کی۔ ہمارا اللہ کی پاک برکت سے یہی تقاضا ہے، یہی طلب ہے، یہی امید ہے، یہی آرزو ہے، یہی خواہش ہے، یہی دعا ہے۔ اللہ مرحوم حاجی محمد اورنگزیب صاحب کی زندگی کی تمام خطائیں دانستہ نادانستہ جو ہو گئی مولا معاف فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ حاجی صاحب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔ آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں اور باقی انشاءاللہ پھر سب سٹیج پہ آئیں تو پھر میں میزبان محفل کو دعوت دیتا ہوں اور آنے والے ہم بات کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے روشنی ڈالی۔ آج مختلف شخصیات یہاں بیٹھے، بہت بڑا سائنسدان گزرا مارکل ایچ ہارٹ 1987 کے اندر اس نے کتاب لکھی تھی 100۔ ماشاءاللہ قبلہ صاحبزادہ عزیز الشان پیکر اخلاص و محبت، پیکر عشق و محبت، دربار عالیہ ڈانگری شریف کی رونق، ہر دل عزیز، خوبصورت اخلاق، خوبصورت کردار، اس علاقے کے روحانی پیشوا جناب قبلہ صاحبزادہ عزیز الشان آپ تشریف لائے۔ میں خمیگ رئیوں سے اخلاؤں و ساخلہ درخبہ آپ کے ساتھ خوبصورت اخلاق، خوبصورت کردار کے مالک جناب قبلہ ماسٹر حاجی محمد ناصر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی نگری سے اخلاؤں و ساخلہ درخبہ۔ قبلہ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے بات کر رہے تھے۔ قبلہ صوفی باصفا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت نیک عالم صاحب، آپ کا ایک اپنا ہی مقام ہے، اپنی شان ہے۔ میں علامہ صاحب کو گزارش کروں گا کہ آپ 2 یا 3 اشعار پیر صاحب کی موجودگی میں پیش کریں، پھر آپ ہی محترم میزبان محفل چودھری محمد حبیب اللہ صاحب کو آپ ہی انوائٹ کریں، وہ آنے والے دوستوں کا، مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ بزم میں تشریف لائے جگر گوشے حضور فاضل ملت، حضور محدث فیض پوری پیر طریقت رہبر شریعت، حضور قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب فیض پوری ادام اللہ ذلہ علینا الی ابد الآباد۔
اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر تدیر قائم و دائم رکھے آمین۔ یہ ہمارے جامی صاحب کی محبت ہے جو کہ آستانہ عالیہ فیض پور شریف کا مرشد خانہ طریقت کے کچھ اعتبار سے اور حوالوں سے حضرت قطب زمان پیر سید محمد نیک عالم شاہ جی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ قطب زمان تھے۔ آپ نے سے حرفی شریف لکھی، ہمارے ڈانگری شریف والے جتنے بزرگ احباب گزرے ان کی شاہ صاحب کے ساتھ ایک والہانہ محبت تھی، تو میں ان کے فقط 1 سے 2 اشعار پڑھ کر مائی قبلہ محدث فیض پوری کو دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ظاہر باطن پاک عقیدہ من میرے وچ پائی، تابع نبی دا تھیواں چھوڑا ہرس ہماری، سنت پاک نبی دی اتے صدقے نال چلائی، نور نبی دا دے کے دل نو بخشی نور زیائی، اور جتنے نقشے باطل دل تے سارے نام کرائی، ایک نقش مکرم پیارا اس دے نیچے جمائی۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضور قبلہ محدث فیض پوری سیدہ شرفہ سے قبل اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اور آپ جتنے احباب مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حاجی محمد اورنگزیب صاحب مرحوم کے پسر ان کے فرزند ارجمند دلبند جناب چودھری حبیب اللہ صاحب آپ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں حاضرین کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حضرت صاحب فیض پور شریف اور اپنے وزیر حکومت اپنے بھائی فیصل ممتاز راٹھور صاحب، عمری حسین صاحب اور سابق قائم ریاض اشرف صاحب سمیت تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس محفل میں تشریف لائے اور اس کو رونق بخشی۔ میں آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت دل کے اتھا دلوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ تشریف لائے اور میرے والد صاحب کے لیے دعائے خیر میں شامل ہوئے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم ان تینوں بھائیوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے والد صاحب کے مشن کو اور سماج کی خدمت کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے ہم اس کو آگے بڑھا سکیں اور ان کے نقشے قدم پہ چلیں۔ آپ سب کا دوبارہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے محفل کے مہمان خصوصی جگر گوش حضور فاضل ملت حضور قبلہ الحاج الحافظ محمد فاضل صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی اور روحانی امانتوں کے امیر حضور محدث فیض پوری قبلہ پیر محمد حبیب الرحمان صاحب محبوبی آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ صرف ایک نعرہ نعرے کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیجیے گا، آخر تک ابتدا تا انتہا سارے جتنے بیٹھے ہیں ہر بندے کی زبان سے میرے رب کا نام اور رب کے کریم محبوب کا نام بلند ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت آستانہ عالیہ فیض پور شریف۔
وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے انتہائی عزتوں کے لائق سادات علماء کرام اور ہماری خطۂ کشمیر کی مختلف شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہیں، معزز اللہ کے شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا مل بیٹھنا آنا، ہمارے مرحوم بھائی چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بساط فرمائے، ان کے حق میں قبول فرمائے، آمین. اور جو نیک جذبات کا اظہار ہوا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس کو بھی درجوں کی بلندی کا سبب بنایا، اور جو کچھ پڑھایا گیا ہے آج کی محفل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کی اولاد نجات کو اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد کے ساتھ جو ان کی زندگی اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی فرمائے، اتفاق میں برکت فرمائے. آمین. کہتے ہیں وہ جو مہمان ہوتا ہے وہ بے زبان ہوتا ہے. بعض لوگوں میں جلدی بھی ہوتی ہے، اور بہت بالخصوص ہمارے مفتی جتنے بھی حضرات ہیں بے شمار ان کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں. بھارت وہ تشریف فرما ہوئے آئے اور اس معافی کے لیے اس کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزتوں کا سبب بنائے. آمین. وقت میں اتنا وسعت نہیں ہے کہ میں کوئی زیادہ گفتگو کروں. صرف جو کلمات بینات میں نے تلاوت کی ہیں صرف اس حد تک ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. حق تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آیت کریمہ قرآن کریم کی پڑھی جائے یا آیات بینات پڑھی جائیں یا کچھ کلمات پڑھے جائیں، ان کا سباق اور سیاق ذکر کیا جائے اس سے پہلے بعد، اور اس تناظر میں کیا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اتنا کوئی ٹائم نہیں. ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ و تابعین اس پہلے کے زمانے میں صحابہ کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایک دعا کا ذکر فرمایا. آمین. میں نے دو لفظ بولے صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آنے والے یعنی قیامت تک بعد میں آنے والے تمام اہل ایمان کا ان کی دعا کا ذکر فرمایا. اس میں سے تقریباً میں نے کوشش کی کہ ایک مفہوم جو ہے اس میں وہ شامل ہو جائے. ان مضامین دعا ان کی یہ ذکر فرمائی کہ یہ بعد میں جو آنے والے یہ لوگ ہیں تو یہ ان کا کیا یہ مشغلہ ہوتا ہے کہ فرمائے کہ والذین جاؤ بعدی تو وہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ بعد میں آنے والے وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ایمان لائے اے اللہ انہیں بخش دے. ربنا اغفر لنا ہمیں ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان ایمان والوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور دوسری دعا ان کی یہ ہوتی ہے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کھوٹ، غل، حسد، بغض، کینہ یہ بیماریاں نہ چھوڑ. ان کے لیے جو مومن ہے یعنی ایک دعا کرنے والا مومن اس کا جو سمجھے کہ ایک طرف اس کے وہ بھائی ہیں جو ایمان لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے،
اور ایک اس کے وہ بھائی ہیں جو اس کے ساتھ زندہ موجود ہیں. تو دو مومن بھائیوں کے ساتھ اس کا رشتہ یہاں بتایا اور دونوں کے ساتھ اس کا بہیو کیا، ان کے لیے دعا کس طرح کی ہونی چاہیے. دعا یہ ہو کہ اے اللہ جو پہلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ہماری بھی فرما دے، اور جو ہمارے بھائی ایمان والے زندہ ہیں اے مولا ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ نہ رہے، غل نہ رہے، کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جس سے انسان کے جو دل کے اندر میل رہے کسی دوسرے کو. ہمیں اس دوسری بات پر زیادہ غور کرنا ہوگا. اس دوسری بات پر کیا غور کرنا ہوگا؟ اس بات پر کہ ہمارا اپنے دوسرے مومن بھائیوں کا کے بارے میں ہمارے دل میں کیا جذبات ہے. وہ جذبات اگر ہمارے صاف ستھرے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری دعائیں ان کے حق میں بھی، اپنے حق میں بھی، اور باقی مومنوں کے حق میں بھی قبول ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ وہ چیز ہے کہ پہلوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرنا اور زندہ مسلمانوں کے لیے نیک جذبات کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں کھوٹ نہ رکھے. ایمان اور اسلام ایک ایسی چیز ہے جو ایک گھڑی میں انسان کو پرو دیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ بیٹھنا آنا اصال ثواب کرنا، یہ ہمارے 40 سال اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائے، آمین، قبول فرمائے، اور تمام جو موجود ہیں حاضر ہیں ہماری نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ہے ایمان فرمائے. آمین. دنیا سے جائیں تو بعد میں لوگ نیک ذکر ہمارا کریں اور اچھے الفاظ سے یاد کریں، اور وہ ہمارے حق میں دعائیں ہیں اور وہ مقبول دعائیں ہیں. ہماری بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور اب اسی کے ساتھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ نے دعا ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين.
आमीन كما باركت على سيدنا وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا حائط سيد الدار ये सब गुस्सा कर सुना रखो जरा 2 मिनट रहने كلما ذكر وكلما غفر عن ذكرك وذكرك आमीन صلاة دائمة لا منتهى إنك على आमीन الحمد لله فلا تتحاص आमीन اللهم اغفر له وارحمه ويسر له قبره اللهم اجعل مصابه في جنات اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ووصل من فضل دين سيدنا ربنا قبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وأصحابه माशाल्लाह صلاة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها وتبلغنا بها أقوى في الحياة وبعد اللهم وبركاته كما أنزلتنا وانشر عليك ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن يقين ما توفينا به علينا مصائب اللهم اتقنا بالاسلام والابصار واجعله الوارث منا وارفعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين माशाल्लाह से सदका से खत्म ही किसी तारीफ बंदे शिकर करती है अल्लाह ताला के दुआ करने अल्लाह ताला आज रंगजेब साहब जन्नत नसीब तक है आमीन सुमा आमीन अगर नाज़िमा को कोई वीडियो दसने विच या कोई बोले गलती है माज़े करना अल्लाह हाफिज़ थैंक यू।